جہاں 27 لکھا ہوتا ہے اس کے بعد 28ویں آیت شروع ہوتی ہے. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ مشرکین کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، کوئی فحش کام کرتے ہیں، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، منع کرنے پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور ہم کو اللہ نے بھی ایسا ہی حکم دیا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بری باتوں کا حکم نہیں فرماتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جو بالکل تم نہیں جانتے. قل امر ربی بالقسط، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ بھی حکم ملا ہے کہ اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت میں سیدھے رکھو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ ہی کو پکارو اپنے دین اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے. کما بدأکم تعودون، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے تم کو دنیا میں بھیجا ہے تم لوٹ کر جاؤ گے. فریقاً ہدا، ایک طبقہ، ایک گروہ ہدایت پا گیا. وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس پر گمراہی ثابت ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یقیناً ان لوگوں نے
شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت سیدھے راستے پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت میں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز مت کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ترجمے میں بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ گزشتہ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع سے، معاف کیجیے گا کھانسی کی وجہ سے آپ حضرات کو دقت ہو رہی ہے، کھانسی کا سننا بھی ایک مشکل امر ہوتا ہے، اس لیے میں پہلے ہی آپ حضرات سے معذرت چاہ رہا ہوں۔ تو شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جہاں بیان فرمایا وہاں لباس کا تذکرہ کیا تھا۔ لباس کو ہم نے نازل کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے بہکانے اور ورغلانے کے نتیجے میں جو سب سے پہلی نعمت حضرت آدم سے چھن گئی تھی وہ لباس تھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کے معاملے میں بہت تفصیلی آیتیں نازل فرمائیں۔ اسی ذیل میں قرآن کا ایک مزاج ہے کہ ایک گفتگو کرتے کرتے اس سے متعلق اگر کوئی برائی ہو اور اس کو دور کرنا مقصود ہو تو قرآن کریم ضمناً اس کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ لباس کا موضوع چل رہا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی مثال دی کہ اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو ایسے فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد یعنی حضرت آدم و حوا کو اس نے آزمائش میں ڈالا، اور اس آزمائش کے نتیجے میں لباس ان دونوں کا اتر گیا تھا۔ پھر وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسموں کو اور سطر کو چھپایا تھا۔ تو اس لیے آگے سلسلے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں مکے کے مشرکین کی اور بلکہ عرب کے لوگوں کی ایک برائی کا ذکر ہے۔ مفسرین نے یہاں اسی کو ذکر کیا۔ وہ کیا برائی تھی کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے، بلکہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ طواف کرنے کے معاملے میں اپنے ذہن سے انہوں نے ایک اصول بنا لیا تھا۔ مکے میں جو طواف کرنے اور کعبے کے نگرانی اور متولیت کی ذمہ دار جو خاندان اور قبیلہ تھا وہ قریش کا تھا۔ قریشی جس کو چاہتے بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتے، اور جسے وہ خود نہ چاہتے تو اس کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہ دیتے۔ بیت اللہ کا دروازہ بہت اونچا تھا اور اونچائی پر ایک دربان بیٹھا ہوتا تھا، وہ دربان جسے چاہتا اندر بھیجتا ورنہ اوپر سے اس کو دھکا مار دیتا۔ ایک برائی ان کی یہ بھی تھی کہ جو باہر سے لوگ آیا کرتے تھے طواف کرنے کے لیے، حج اور عمرے کے لیے، تو وہ عام لباس میں طواف نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں میں ہم طواف کیسے کریں، اللہ کا گھر ہے اس کی عبادت کیسے کریں، لہذا وہ کپڑے اتار دیتے تھے۔ اب باہر سے آنے والے عام طور پر اجنبی ہوتے ہیں، جتنے کپڑے اپنے ساتھ لائے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے استعمال شدہ ہیں، لہٰذا وہ مکے کے قریش قبیلے سے کبھی کبھی کپڑے مانگ لیتے تھے طواف کرنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ آنے والے زیادہ ہوتے اور کپڑے دینے والے کم ہوتے، تو جن کو کپڑے نہیں ملتے تھے وہ ایسے ہی بغیر کپڑوں کے برہنہ طواف کرتے تھے۔ مرد جو طواف کرتے تھے تو دن میں کرتے تھے، عورتیں طواف کرتی تھی تو رات کو کرتی تھی، اور دوران طواف یہ بولا کرتی تھی کہ یہ طواف کے لیے ہم نے کپڑے اتار تو دیے ہیں لیکن اس سے ہم کوئی برائی نہیں چاہتے۔ یعنی عام طور پر جو جسم کے کپڑے اتارے جاتے ہیں وہ خواہش
نفسانی کی تکمیل کے لیے اتارے جاتے ہیں، تو عورتیں یہ کہتی تھیں کہ ہم نے کسی خواہش کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو برہنہ نہیں کیا، بلکہ ہم ایک اچھے کام کے لیے یہ کر رہے۔ تو یہ ان کی برائی تھی۔ ان کو جب سمجھایا جاتا کہ ننگے طواف کرنا کون سی عبادت ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے، ننگا رہنا تو انسان کی فطرت کے خلاف ہے، سرشت کے خلاف ہے، انسانی فطرت ہے جسم کا ڈھانکنا، جسم کا کھلا رکھنا، یہ حیوانیت ہے۔ اور جن مذاہب میں حیوانیت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، میں نے کسی موقع پر غالباً حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہاں بات ہوئی تھی، بہیمیت اور حیوانیت پر اور روحانیت اور نفسانیت پر اسی جگہ گفتگو ہوئی تھی۔ انسان کے اندر جو فتنے، جو کیفیات ہوتی ہیں، ان میں جو بہیمیت کی کیفیت تھی، یعنی حیوانیت والی، وہ جو بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان کے جسم کے کپڑے اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یورپ ننگا اس لیے ہے کہ وہ جانور بہت کھاتا ہے کہ جس جانور کی حیوانیت عام جانوروں سے زیادہ ہے، خنزیر کے کھانے کی وجہ سے ان کے مزاجوں کے اندر وہ حیوانیت رچ بس گئی ہے، اور وہ ننگا ہونے کو قابل فخر سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ انسانی کتے ایک مزاج بن گیا ہے یورپ کے اندر کہ جیسے پالتو کتے ہوتے ہیں، کتوں کے چاہنے والوں نے خود کو کتا بنا کر لوگوں کی نگرانی میں دے دیا کہ آپ کتے نہ پالو، ہمیں کتوں کی طرح ٹریٹ کرو۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں۔ یہ وہی بیماری ہے کہ حیوانیت ان کے اندر جب بڑھ گئی تو لباس اتر گیا، انسانی جذبات ختم ہو گئے، انسان کا جو کمال تھا، جو خوبصورتی تھی، جو مقام اور رفعت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس کو جو نازل کیا وہ انسانی فطرت کے عین مطابق نازل فرمایا۔ تو ان لوگوں نے لباس اتار دیا طواف کے لیے۔ تو ان سے پوچھا جاتا یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو باطل ہمیشہ اپنی غلطی کی دو دلیلیں دیتا ہے۔ جب کوئی آپ کسی کو کہیں کہ یہ غلط ہے تو دو طرح کے جواب آتے ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں ہم نے بھی پڑھا ہے۔ کہاں پڑھا ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے کہیں پڑھا ہے۔ تو ادھورا علم ایک یہ، اور دوسرا جواب آتا ہے کہ یہ ہمارے خاندان اور قبیلے اور علاقے کا مزاج اور طریقہ ہے، رسم و رواج ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ایک فارمیلٹی ہے یا ایک سینٹیمنٹ ہے، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ قرآن نے دونوں کی دھجیاں بکھیڑ دی۔ انہوں نے یہی جواب دیا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، کوئی برائی کا کام کرتے ہیں۔ یہاں اس برائی سے مراد کون سی برائی ہے؟ ننگے ہو کر طواف کرنے والی برائی۔ ظاہر ہے کہ بیت اللہ کے سائے میں آدمی ننگا ہو جائے، بلکہ طواف کے اندر جو مسنون طریقہ ہے داہنے مونڈے کو کھلے رکھنے کا، وہ بھی صرف طواف کے 7 چکروں کے حد تک ہے۔ جیسے ہی 7واں چکر مکمل ہوا، مونڈے پر دوبارہ چادر ڈال لینا چاہیے۔ نماز کی حالت میں مونڈا کھلا رکھنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نماز کی حالت میں مونڈا کھل جانے سے نماز کے ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ احناف ایسا نہیں کہتے۔ احناف کے نزدیک تو دوسرا مسئلہ ہے کہ مونڈا کھلا رکھ تو سکتے ہیں لیکن خلاف ادب ہوگا۔ تو طواف کے اندر بھی جو مونڈا کھولنے کی بات ہے وہ صرف 7 چکروں کے لیے ہے۔ 7واں چکر مکمل ہوتے ہی 12 چادر کو مکمل اوپر سے اوڑھ لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ سعی کے درمیان بھی اسی طرح ننگے، یعنی مونڈے کو کھلا رکھ کر سعی کرتے۔ عرفات کے میدان میں آپ حجاج کو دیکھیں، وہ بھی مونڈا کھلا رکھ کر کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ وہاں پولیس بھی اور وہاں کے حکام بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت زیادہ سختی اس پر نہیں کرتے۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وہ جب کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اب یہاں ان سے پوچھے جانے والے سینٹنس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا لیکن سمجھ میں آتا ہے۔
کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کسی نہ کسی سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں، وضاحت جو آ رہی ہے کسی سوال کے جواب میں ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ ایسے طواف کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، یہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بات۔ واللہ امرنا بہا، اور دوسری بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلی چیز عقل کے خلاف ہے کہ آبا و اجداد نے کوئی غلطی ایجاد کی اور بعد والے اس غلطی کو اختیار کر لیں، یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ آبا و اجداد کوئی غلط کام کرتے تھے تو اتنی عقل تو انسان کو ہوتی ہے کہ بھئی صحیح اور غلط کیا ہے، فطرت کے خلاف کیا ہے، فطرت کے مطابق کیا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ نقل کے خلاف ہے، واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ قوم کون سی ہے؟ عرب ہے۔ 600 سال تک ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے تقریباً 610 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ 571 عیسوی میں آقا کی ولادت، اور پھر 610 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو یہ 600 سال کا عرصہ، اس کو فترت وحی کا عرصہ کہتے ہیں۔ کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر کہاں سے اللہ نے حکم دیا؟ واللہ امرنا بہا، اللہ نے کہاں حکم دیا؟ تو گویا کہ اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا ہے، قل، پہلے اللہ نے آخری والے جملے کا جواب دیا، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کا حکم نہیں کرتا۔ یہ ضابطہ کلیہ ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑی بات نکل گئی کہ وہ کام جو بے حیائی والا، وہ کام جس میں انسانی اقدار اور انسانی شرافتوں کے خلاف کوئی بات پائی جائے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا، دین کا حکم نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو آپ ہر معاملے پر فٹ کرتے ہوئے چلیں، جہاں بے حیائی آ رہی ہے، جہاں بے پردگی آ رہی ہے، جہاں کسی نیکی کے کرنے کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، تو ان سارے کاموں کو روکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ اللہ نے ایسے کسی کام کا حکم نہیں دیا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ کوئی جائز کام اگر اس کے کرنے سے کسی ناجائز کام کا دروازہ کھل سکتا ہو تو پھر وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ میں نے اس پر تفصیلی گفتگو حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے اقوال اور حضرت کے ملفوظات کی روشنی میں ذکر کر دیے۔ تو پہلی بات انہوں نے کہی آبا و اجداد، اس کا جواب دوسرے جملے میں اللہ دیتے ہیں، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگاتے ہو اور جن باتوں کو تم جانتے تک نہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ دین کو جانے بغیر، دین کو پڑھے بغیر، دین کو سنے بغیر اور سمجھے بغیر، دین کا سننا اور دین کا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے ایک درجہ اور ہے دین کی سمجھ، جس کی دعا اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دی تھی۔ کیا فرمایا؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس کا کیا مطلب ہے سمجھ کا؟ معلومات کا خزانہ ذہن میں آ جائے لیکن اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہے تو یہ نقصان دہ ہے۔ آدمی اتنا ہی علم حاصل کرے جس کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ پڑھی 2.5 سال میں۔ کیا مطلب اس کا؟ حضرت نے اس کو سمجھا 2.5 سال میں، ایک ایک حکم کی حکمت کو پہچانا، ایک ایک بات کو سمجھا، ایک ایک چیز کو سمجھ لیا۔ تو دین کی سمجھ الگ چیز ہے، دین کی معلومات الگ چیز ہے، اور معلومات کے سمجھ کے بغیر معلومات کام نہیں آ سکتی، اور سمجھنے کے لیے معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقاہت، اور یہ ہے فقاہت کا مقام بہت بلند ترین ہے۔ اس میں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، نبی علیہ السلام نے ایک کام کا حکم دیا
دوسرے موقع پر حضور نے اس کے برعکس کسی اور چیز کا حکم دیا۔ اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ حضور کے ان دونوں احکام کے درمیان میں فرق کیوں ہے، فرق کیا ہے نہیں، فرق کیوں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دو الگ الگ چیزوں کا حکم دیا، الگ الگ انداز کا۔ بعض صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم عبادت کرو، روزی روٹی اللہ دیکھ لے گا۔ بعض کو کہا کہ تم محنت کرو، روزی روٹی تمہارے ذمے ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں حکم آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، جبکہ اگر عقل مند آدمی، فقیہ آدمی، دین کی سمجھ بوجھ والا آدمی، وہ اس سے نتیجہ نکال لیتا ہے کہ جس صحابی کو حضور نے یہ فرمایا کہ تم محنت کرو، اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کے گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ اگر وہ 24 گھنٹے اللہ اللہ اور دین کی اور عبادت کے اندر لگ جاتا تو حقوق العباد میں کوتاہی پیدا ہو جاتی، اس نیکی کے کمانے کی چکر میں بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا۔ اس لیے ان سے فرمایا کہ تم محنت کرو، مزدوری کرو، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ جنگل سے اور اس کو فروخت کرو، مزدوری کرو، کھجور کے باغ میں جاؤ، پانی سینچو۔ حضور نے ترغیب دی۔ بعض صحابہ آئے، حضور نے ان کو محنت کی طرف توجہ نہیں دلائی، اپنے ہاتھ جو کچھ تھا اٹھا کر دے دیا کہ جا تو یہ کھا اور عبادت کر لے۔ یہ کون تھے؟ یہ ایسے صحابہ تھے جو عام طور پر اہل صفہ ہوتے تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، ان کا کوئی خاندان قبیلہ نہیں ہوتا تھا، وہ کہیں سے آ گئے، حضور کی خدمت میں پڑے رہے، جب تک جئیں گے حضور کے ساتھ رہیں گے، جب موت ہوگی تو یہیں مدینے میں مدفون ہو جائے، تو ان کے پیچھے حقوق والا کوئی نہیں تھا۔ تو ایسے صحابہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ تم کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ اللہ کرتے رہو، روزی کا انتظام اللہ کرے گا۔ اب اگر کوئی آدمی اس حقیقت کو نہیں پہچانے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا اپنا مزاج جس طرف چلتا ہے وہ اس مزاج والی بات کو لے لے گا اور بقیہ بات کا انکار کر دے گا، کہہ دے گا کہ یہ ضعیف ہے، یا یہ کہہ دے گا کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے، حضور علیہ السلام پر الزام لگا دے گا، جبکہ یہی دین کی فقاہت ہے اور یہی دین کی سمجھ ہے۔ اس کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرما دے، ورنہ آپ اور ہم پڑھتے رہتے ہیں، بیانات میں 20 واقعات سنتے ہیں، سمجھداری کے ساتھ اگر سنیں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ایک ہی آیت ابھی ہماری مکمل نہیں ہو رہی ہے، ابھی گفتگو کافی کرنا ہے اس پر، تو جن لوگوں نے اس پر محنت کر کے کتابیں لکھی، ان کی محنتیں اور ان کی سمجھ اور ان کی عقل کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس لیے دین کے کسی معاملے پر لب کشائی کرتے ہوئے، دین کے کسی حکم پر گفتگو کرتے ہوئے انسان اپنی حقیقت کو دیکھ لے، میں نے اس پر کتنی محنت کی ہے اور میری معلومات اس پر کتنی ٹھوس اور مضبوط ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے تفسیر بالرائے سے منع فرمایا۔ تفسیر بالرائے کا مطلب کہ میں ترجمہ قرآن یاد کر لوں، قرآن کریم کا ترجمہ مجھے معلوم ہو جائے، میں لوگوں کو جوڑ کر بٹھا کر ان کو ترجمہ پڑھا دوں اور پھر اپنے سے اس ترجمے کا کوئی مطلب بیان کر دوں، اپنے سے کہ بھئی دیکھو یہاں اللہ نے یہ فرمایا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے کہ تم نے یہ مطلب کہاں سے نقل کیا ہے، تم یہ مطلب سنا رہے ہو تو کہاں سے سنا رہے ہو۔ جتنی باتیں یہاں ہوتی ہیں دروس کے اندر وہ ساری کتابوں سے مستند کتابوں سے نکالی جاتی ہے۔ تو اس لیے تفسیر بالرائے آج ایک مزاج بن رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے زمانے میں یوٹیوب پر لوگوں کو دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں میں یہ مزاج پیدا ہو رہا ہے کہ میں بھی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں۔ پڑھ تو سکتا ہے آدمی، کر نہیں سکتا۔ لکھی ہوئی تفسیریں پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں، کوئی عالم دنیا کا منع نہیں کرتا لکھی ہوئی تفسیر کو من و عن پڑھنے سے، کہ جو لکھا ہے پڑھو، کوئی منع نہیں، لیکن اس کا مطلب بیان کرنا چاہتے ہو تو وہ اتھارٹی تمہاری نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر ایسی باتیں بول دو گے کہ جس کا تم کو علم نہیں ہوتا۔ قل امر ربی بالقسط، اللہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے عدل کا، انصاف کا،
اور درمیانی راستے کا، یہاں ننگے ہو کر طواف کرنا یہ دین نہیں ہے، بددینی ہے۔ تم نے دین سمجھ لیا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ہر نماز کے وقت میں اپنا چہرہ سیدھا رکھو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، ہر نماز کے لیے مسجد کی جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ دونوں مطالب بیان کیے علماء نے۔ ایک تو جب مسجد میں پہنچ جاؤ نماز کے لیے یا کہیں اور نماز پڑھ رہے ہو تو نماز میں اپنا روح، اپنا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے آنکھوں کو دیکھا کہ بار بار اوپر اٹھ رہی ہیں، اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز میں حکم آیا تو چہرہ قبلے کی طرف کرنا نماز کی حالت میں فرض ہے۔ اگر چہرہ قبلے سے پھرا 45 ڈگری تک تو ہو جائے گی نماز، 46 ڈگری اگر چہرہ پھرا تو نماز گئی۔ قبلے اگر ٹیڑھے ہو گئے تو نماز، یہ کب حکم ہے؟ مقام پر نماز پڑھتے ہوئے، حالت سفر میں ہے، سواری پر بیٹھے ہیں، سواری ہمارے قابو کی نہیں ہے، ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہو تو تھوڑا سا غور و فکر کر لیں کہ قبلہ کدھر ہوگا، تھوڑا سا غور و فکر لوگوں سے دریافت کر لیں کہ بھئی قبلہ کدھر ہوگا۔ جب ایک چیز سمجھ میں آئی، غور کرنے کے بعد تو پھر اب اس رخ پر نماز پڑھ لی جائے، وہی رخ قبلے کا متعین ہو جاتا ہے۔ تو پہلا حکم ہے کہ نماز کے لیے قبلہ کی طرف متوجہ ہونا۔ دوسرا حکم، نماز کے لیے باجماعت مسجد میں شریک ہو جانا۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، بلکہ فرض ہے۔ امام مالک کے نزدیک واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن قریب قریب واجب کے ہے نماز باجماعت۔ لیکن اس میں پھر حکمتیں کیا ہیں؟ باجماعت نماز میں شریک ہونے والا نفاق سے محفوظ ہوتا ہے، اور نماز باجماعت کو عادت کے طور پر ترک کرنے والے پر نفاق کا اندیشہ ہے۔ ثواب تو اپنی جگہ کہ اس پر ایک نماز، اس پر 27 نماز، ثواب اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان نفاق سے محفوظ رہتا ہے۔ جب نفاق سے محفوظ رہے گا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جو آدمی نماز فجر کے لیے پیدل مسجد کی طرف چلتا ہے اس کے لیے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ منافق نہیں ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی موت انشاءاللہ کلمے پر ہوگی۔ تو اس لیے بہت فکر کرنی چاہیے نماز باجماعت کی۔ عربوں میں اس کا بڑا مزاج ہے، وہ جہاں 2 ہو جاتے ہیں نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں دوسرا مسئلہ جو ہے، مسجد میں جہاں امام متعین ہے، نماز کے اوقات متعین ہیں، مؤذن متعین ہے، وہاں ایک مرتبہ باجماعت نماز جب ہو جاتی ہے تو پھر اسی مسجد میں دوسری جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی بس حرام کے تھوڑے تھوڑے قریب تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جماعت کی اتنی فضیلتیں ہیں اور جس اجتماعیت کی اتنی فضیلتیں ہیں اسلام میں، اسی اجتماعیت کو توڑنے کا ایک کام ہو رہا ہے کہ پھر لوگوں کا مزاج بنے گا کہ کوئی بات نہیں، مسجد کی جماعت ہو جائے تو ہم اپنی کر لیں گے۔ تو وہ جو دور ہو کر پھر اپنے وقت پر جا کر نماز پڑھنا ہے، یہاں علماء فقہا نے روک لگا دی ہے اور کہا کہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز ہو رہی ہے یا ایسی جگہ نماز ہو رہی ہو مسجد کے اندر ہی جو مسجد کا شرعی حصہ نہیں ہے، جہاں اعتکاف کی حالت میں جانا جائز نہیں ہے، وہاں اگر کوئی دوسری جماعت بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ تو یہ نماز کی جماعت کی اہمیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور پھر دوسری جماعت کن حالات میں اور کہاں بنانا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔
آج کل ایک مزاج یہ بھی بن گیا کہ لوگ بہت دیر سے آ جاتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں، 2-4 لوگ مل گئے، ابھی یہاں نماز ختم ہوئی، ابھی تعلیم ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، پیچھے صف بنا کر نماز باجماعت شروع کر دی گئی۔ یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ کسی کو عقل میں نہ آئے اس کے عقل کا خطور ہے۔ بہت سو کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہے لیکن لگتا نہیں دل کو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کیسا بھائی آپ دیر سے آئے تو آپ کو سزا ہے یہ کہ آپ کی 27 نمازوں کا ثواب گیا۔ وقت پر آنے کی کوشش کیوں نہیں کی آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے کہ نماز اتنے بجے پر ہوگی، پھر آپ آئے کیوں نہیں؟ لاٹھوری، سستی، کاہلی کی وجہ سے جماعت سے محروم ہونے والوں کے لیے یہ سزا۔ آگے فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو عقیدے کے اعتبار سے، اور فرمایا مخلصین لہ الدین، اطاعت بھی اسی کی پوری ہونی چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی عبادتیں نہ ہو، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، دل میں ایمان رہا تو کافی ہے، ایمان رہا تو کافی ہے، عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو چور دروازہ کھولتے ہیں قرآن نے اس کو بند کر دیا، کہا وَادْعُوهُ، پکارنا اسی کو ہے ایمان، مخلصین لہ الدین، دین کے معاملات میں عمل کرنے اور اطاعت کے معاملے میں اخلاص کے ساتھ عمل کرو۔ عمل مخلص کب پتہ چلے گا آدمی؟ جب وہ عمل کرے گا تب اس کے اخلاص کا پتہ چلے گا، عمل ہی نہیں تو اخلاص کہاں سے؟ تو اس لیے بے عملی کو یہ کہہ کر سب اختیار کر لینا کہ بھئی دل میں اللہ ہے تو کافی ہے، ایمان رہا تو کافی ہے، عبادتوں میں کوتاہی ہو تو کوئی بات نہیں۔ 4 چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے۔ ایمان سے صرف جنت تو ملے گی، اعمال صالحہ سے بغیر حساب کتاب کے جنت ملے گی۔ جنت تو ملے گی ہر مومن کو، اس دنیا سے کئی گنا بڑی ملے گی، لیکن یہ آدھا بیان ہم کرتے ہیں، آدھا بیان ہے یہ۔ پورا بیان کیا ہے کہ جنت تب ملے گی جب اس کے گناہوں کی سزا اس کو جہنم میں ڈال کر دی جائے گی۔ جب اس کے گناہوں کی وہ سزا بھگت لے گا اب اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ پوری روایت بیان کرنی چاہیے۔ اور جو نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے جائے گا اللہ کا فضل ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ ایمان سے دنیا سے گیا، فضل ہو جائے تو اس کو جہنم میں ڈالے گا بھی نہیں، لیکن طبقہ تو اللہ نے بنایا، ایک فلور تو بنا رکھا ہے کہ جو سب سے اوپری طبقہ ہے جہنم کا وہ ایمان والوں کے لیے، عصاۃ مؤمنین، گنہگار ایمان والوں کے لیے وہ طبقہ ہے، اس میں عذابات ہیں۔ تو بغیر حساب کتاب کے اللہ سے جنت مانگنا ہے، اور اس کے لیے جو بندے کی طاقت ہے اس کو کرنا ہے۔ اللہ نے کوئی عبادت، کوئی عمل طاقت سے زیادہ انسان پر نہیں ڈالا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کما بدأکم تعودون، یاد رکھ لو جیسے دنیا میں اللہ نے تم کو بھیجا ہے ایسے ہی تم لوٹ کر اللہ کے پاس جانے والے ہو۔ تو یہاں اگر عبادتوں میں کمی کوتاہی کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر تم کو جواب دینا ہوگا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلال، اللہ نے فرمایا کہ ایک گروہ جو استطاعت والا تھا، طاقت والا تھا، اور ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر تھی، وہ ہدایت پر آ گیا، اور دوسرا گروہ جس کے اندر ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت تھی لیکن اس نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہدایت کو قبول نہیں کیا، ان پر پھر ضلالت اور گمراہی ثابت ہو گئی۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوا؟ فرماتے ہیں انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اور ابلیس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ باطل پرستوں کا ایک طریقہ ہے، شرک و بدعات کے اندر، خرافات اور رسوم کے اندر مبتلا ہونے والوں سے آپ کہیں، غلط عقیدہ رکھنے والوں سے آپ کہیں کہ یہ غلط ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سب پتہ ہے اور ہم جو کر رہے ہیں ہم سے بہتر کوئی اور نہیں ہے، ہم سیدھے راستے پر ہیں، بقیہ پوری کائنات غلط راستے پر جا رہی ہے۔
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، میرے اپنے ذہن سے سیدھا راستہ متعین نہیں ہو سکتا، سیدھا راستہ تو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیا ہے، صحابہ نے اس کو مزین کر دیا ہے، نبی نے متعین فرمایا اور صحابہ نے اس کو مزین کر دیا ہے، اب اس میں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، واضح سیدھا راستہ اللہ نے رکھ دیا ہے، اب اس سیدھے راستے پر چلنا ہوگا تو نبی کی تعیین اور صحابہ کی تزیین کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ حضرات صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بات ایسی آ گئی کہ جس سے ان کی شخصیات اور ان کی ذات پر، ان کے عدل پر، ان کی امانت داری پر اگر شک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سیدھے راستے سے بھٹکنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان پٹی پڑا دیتا ہے کہ نہیں تم جو کر رہے ہو بالکل صحیح ہو۔ انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تب بھی شیطان بھٹکاتا ہے کہ نہیں توبہ کر سکتے، ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے۔ ایسے ہی بدعات کا ارتکاب کرنے والے لوگ دین کے نام پر بے دینی عام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت ثواب کا کام ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی منانا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پیدائش کے دن کو جو پیر کا دن تھا آپ نے اس کو روزے کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ پیر کا روزہ تھا حضور کا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کا روزہ کیوں؟ فرمایا کہ پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، میں اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اگر ہم کو اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی منانا ہے تو طریقہ بھی وہی اختیار کرنا پڑے گا جو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا، روزے کا اہتمام ہو۔ اور جمعرات کا روزہ حضور رکھتے تھے، صحابہ نے پوچھا یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرا عمل پیش کیا جائے۔ اب عید کی خوشی، حضور کی پیدائش کو اولاً تو عید منا دیا گیا۔ پہلے زمانے میں عید میلاد النبی ہوتی تھی، اب عید الاعیاد ہو گئی ہے، یعنی عیدوں کی عید بن گئی، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن کا روزہ، ارے 5 دن روزہ حرام ہے نا، وہ عید کے دن کے روزے حرام ہے، تو پھر بندہ شیطان کی پٹی میں آ کر سنت کا جو طریقہ تھا روزے کا اس سے بندہ محروم ہو گیا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنانے کا نتیجہ ہے۔ تو عید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عید نہیں ہے، خوشی ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پوری کائنات کو اس سے خوشی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس خوشی کے اظہار کا جو طریقہ ہے یہ وہ طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام اس طریقے کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ ناچنا اور گانا اور بینڈ باجا، حضور نے فرمایا کہ میں ان ناچ گانے کے اوزار کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور میلاد کے نام پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی ولادت کے نام پر انہی چیزوں کو عام کر دیا جاتا ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ابھی دیکھیں اگلا مہینہ آئے گا، 2 تاریخ کو یہ حضرات قائدین نے اعلان کیا ہے، 2 تاریخ کو عرس ہوگا حضرت شاہ لطیف اللہ صاحب کا، بڑی اچھی بات ہے۔ حضرت کے نام پر درود پڑھا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، غربا کو کھلایا جائے، کوئی حرج کی بات، لیکن ان کے نام پر بینڈ باجا ہو، سڑکوں پر انتہائی درجے کی بدتمیزی ہو، لوگوں کی نیندیں حرام کر دی جائیں، راستے بند کر دیے جائیں۔ 2 لوگ راستے پر کھڑے تھے، 2 لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے کہا کہ لوگوں راستے کا حق ہے، اس کو پورا کرتے ہوئے تم کو بیٹھنا چاہیے۔ کیا حق ہے راستے کا؟ کوئی خاتون وہاں سے جانا چاہے تو اس کو پریشانی نہ ہو۔ مرد حضرات کھڑے ہو گئے، اب کوئی خاتون گزرنا چاہتی ہے، بے حیا ہوگی تو گزر جائے گی،
تھوڑی حیا والی تھوڑی جھجکے گی. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ راستے کا حق ہے. اور دوسرے فرمایا کہ راستہ روک دینا جبکہ دوسرا راستہ نہیں ہے جانے کا تو یہ بھی ظلم ہے لوگوں کے اوپر. تو اس لیے اب جو ہنگامہ آرائیاں ہوں گی الیکشن کے نام پر، خوب پیسے بٹیں گے، مقابلہ آرائیاں چل رہی ہے، میں اتنے ہزار دوں، میں اتنے ہزار دوں، اور ہم مسلمان بھیک کے پیالے لے کر ان سیاست دانوں کے غلاموں کی طرح جا کر وہاں جھولے پہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے مت دو. اتنا اگر اللہ سے مانگ لیتا اللہ ولایت عطا کر دیتا تھا. جتنی دولت سیاست دانوں سے مانگی جاتی ہے اتنی اگر ولایت اللہ سے کوئی مانگ لیتا تو اللہ جنید بغدادی کا پڑوس عطا کر دیتا اس کو. لیکن یہ ہے کہ نہیں، شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ انہوں نے اتنے گنیش نکالے، ہم کو اب اتنے پنکھے نکالنا ہے. پیشاب کو پیشاب سے دھوئیں گے، گندگی کو گندگی سے صاف کیا جائے گا، گندگی تو پاک پانی سے صاف ہوگی. ارے ان لوگوں نے جو ہنگامہ آرائیاں کی، جو ناچ گانا سڑکوں پر، تم بھی تو وہی کرتے ہو، فرق کیا رہ گیا؟ بڑے بھی اس کی تائید کرتے، سیاست دان بھی تائید کرتے، کھڑے ہو کر کے مبارکبادیاں دیتے. اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. آگے فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے لوگو، اے آدم کی اولاد، نماز کے لیے جب آؤ تو زینت اختیار کرو. ایک آیت پڑھ لیں کیا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت میں یعنی ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. کیا زینت ہے؟ لباس اچھا ہو، جسم سے بدبو ظاہر نہ ہو، اور کسی مصلی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو. لباس سب سے پہلی شرط ہے. سطر تو فرض میں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی نماز کے لیے ایک علیحدہ لباس ہونا چاہیے، یا کم از کم جو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا استنجا کے لیے وہ علیحدہ لباس رکھتے تھے جب وہ گھر میں ہوتے ہیں. باہر تو انسان کی مجبوری ہے، لیکن جن کپڑوں میں استنجا خانے میں جاتے تھے انہی کپڑوں میں نماز کے لیے نہیں آتے تھے. اور نبی علیہ السلام آرام فرماتے تھے. عام طور پر تو آپ کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا، کبھی دو جوڑے ہوتے، یا کبھی دو لنگیاں ہوتی، دو چادریں ہوتی جس کو لنگی کی طرح استعمال. جب دو چادریں ہوتی حضور کے پاس لنگی کے لیے تو آپ رات جس چادر میں آپ نے رات گزاری صبح نماز فجر کے لیے اس کو نہیں پہن کر آتے تھے، دوسری پہن کر آ جاتے تھے. آج ہمارے اپنی الماریوں میں 20 جوڑے پڑے رہتے ہیں. کبھی نماز فجر میں ہماری شہر کی مسجدوں کا آپ جائزہ لے لیں، ایسے گھٹیا انتہائی گھناؤنے لباس پہن کر مسلمان پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھ کر ترس آتا ہے کہ اللہ اس کو کوئی زکوٰۃ کے کپڑے دے دیتا. الماری گھر میں بڑی ہے اور اسی کے گھر میں اسی دن شادی ہو، دیکھنا کہ آپ اتنا اعلیٰ قسم کا سوٹ پہنے گا، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن، اور مسجد کے لیے جب آئے پھٹیچر کپڑے پہن کر مسجد کے لیے آتے نہیں. نماز کے لیے جب آئیں، بعض فقہا کا فتویٰ ہے جن کپڑوں میں بادشاہوں کے دربار میں جانے انسان کو شرم آتی ہے اس لباس میں مسجد میں آنا مکروہ ہے. جو لباس پہن کر حکمرانوں کے دربار میں جاتے ہوئے انسان شرماتا ہے اس لباس کو پہن کر مسجد میں آنا مکروہ ہے. اب جو لباس آدمی بازار میں پہن کر جانا نہیں چاہتا اس لباس کو پہن کر مسجد میں آ جائے تو اس کی مسجد کی اہمیت کیا رہ گئی؟ اللہ کے دربار میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی نظروں میں اللہ کا مقام کیا ہے کہ ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اللہ سے اور میں کن کپڑوں میں جا رہا ہوں؟ بعض لوگ کپڑے تو اچھے پہنتے ہیں لیکن کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہوتا. کیا ڈھنگ ہے؟ کپڑے پہننے کا بھی ایک ڈھنگ ہے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نے اس کو بھی سکھایا ہے. کہتے ہیں کہ ایک جیب میں 5 کلو کا ترازو رکھا،
اور کرتے کے دوسرے جیب میں 2.5 کلو کا ترازو رکھا، یعنی ایک بین المشرقین جا رہا ہے، ایک بین المغربین جا رہا ہے، اور بقیہ جو ترازو تھا وہ اوپر ہی جیب میں رکھا ہوا۔ اور یہ جو بٹن ٹیلر صاحب نے لگائے تھے وہ غلطی سے لگا دیے تھے، اس لیے کہ کپڑے پہننے والوں کو وہ بٹن لگانا ہی نہیں ہے، بالکل بٹن کھلے ہوئے پوری جسم کا حصہ۔ ارے بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی تہذیب ہے کہ آپ اوپر ہی بٹن ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے گرمی کے موسم میں اوپر کا بٹن کھولا تھا، حضرت معاویہ بن قرہ کی روایت ہے، بس ایک صحابی۔ عام معمول آپ کا پورے بٹن لگانے کا تھا، چونکہ آپ حسن و جمال کے پیکر تھے۔ انتہائی گندا لباس، صاف کپڑے پہن کر جمعہ پڑھنے آئیں گے، لیکن بٹن کھلے ہوئے اور یہ جیب کمر تک پہنچ گیا، تو یہ طریقہ نہیں ہے مسجدوں میں آنے کا۔ مسجد میں آئیں تو ایسا لگے کہ انسان کی شکل میں کوئی فرشتہ آ رہا ہے، خوشبو بھی بڑی اچھی ہو، استعمال کرنا چاہیے خوشبو۔ اب خوشبو کا مطلب یہ نہیں کہ پوری شیشی عطر کی بس آج ہی لگا دوں گا میں، پوری صف کو چھینکیں شروع ہو گئیں اور پھر امام صاحب بھی چھینکنے لگے، نہیں، ہلکی سی خوشبو۔ ہم کو خوشبو آئے تب تک میں عطر لگاتا رہوں، یہ عطر لگانے کا طریقہ نہیں۔ تھوڑا سا لے یہاں کان کے پیچھے لگا دے، بس ختم، کافی ہے، کوئی بات نہیں۔ جسم پر لگانا ہو تو اس کے لیے مشک ملتا ہے، اس کے لیے عود ملتا ہے، اور جسم پر خوشبو لکوڈ والی نہیں لگائی جاتی، جسم کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، عود جلایا جاتا ہے اور اس کو کپڑوں کے اندر اس کو سمیٹ لیا جاتا ہے، وہ دھواں کپڑوں میں جاتا ہے خوشبودار، پھر وہ مہکتے ہیں۔ باقی جو خوشبو ملتی ہے وہ جسم پر لگائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام تیل لگاتے تھے خوشبو والا، داڑھی میں، سر میں، بھوؤں میں۔ ہم نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا، انگریزوں کی دیکھا دیکھی، جسم پر خوشبو جیسے وہ چھڑکتے ہیں ایسے ہم نے لکوڈ کو رگڑ رگڑ کر کپڑوں پر لگانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن خوشبو اچھی ہو، زینت میں یہ بھی داخل ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، آگے فرماتے ہیں ہاں فجر میں نائٹ پینٹ پہن کر آنے والوں کو سمجھا دیجیے یہ چیزیں، رات کی لنگیاں اڑا کر آنے والوں کو بعض ناہنجار اتنے عجیب و غریب ہیں، فجر کا استنجا بھی مسجد کے تعارف خانے کو آ کر کرتے ہیں۔ کیا مسافروں کے لیے بنائے جاتے ہیں، جماعت میں آنے والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اپنے گھر میں کوئی چیز خراب ہی نہ ہو، جو خراب ہو اللہ کا گھر خراب ہو۔ بال متعین ہے، لازماً ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ نماز فجر میں آنے سے پہلے وہ مسجد میں اس جگہ متعین ہے، ان کی جگہ ساری گندگی وہاں فارغ کر کے، اور اس کے بعد پھر پورے محلے کی طرف سے یہ منہ دھوتے ہیں، وضو خانے پر بیٹھے ہیں تو اب ان کی آوازیں پورا محلہ سن رہا ہے۔ مسجد کے آداب کے خلاف ہے بھائیو، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ راستے میں اگر کسی نے ایسی جگہ تھوک دیا جہاں سے لوگوں کا عام راہ گزرنا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بھی ظلم ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور اگر کسی نے اس پر مٹی ڈالی تو پھر یہ نیکی ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی نیکی کے اندر داخل ہے۔ یہ آداب ہے ہماری شریعت کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو، بھوک جتنی لگتی ہے اتنی کھاؤ۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات پر استطاعت کے باوجود خرچ نہ کرنا۔ بعض ہوتے تو ہیں ماشاءاللہ اچھے خاصے مالدار، پیسہ بھی خوب ہے، لیکن ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پوری دنیا کی مفلسی اسی کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، لباس بھی ایسا عجیب، چپل بھی الٹی، اور یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مفلس ترین آدمی دنیا، جبکہ اللہ نے نواز رکھا ہے اس کو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کہتا ہے نبی کو کہ اے نبی ہم نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کا اظہار کیجئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی نعمت کو مجھ پر ظاہر کرے۔ اے اللہ آپ نے لباس دیا، میں نے پہن لیا، ہو پھر بھی کنجوسی کرے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اتنا فقیر، اتنا غریب مزاج کا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن استطاعت کے ساتھ کھا سکتا ہے، پھر بھی وہ نہ کھائے، اس حال میں وہ مر جائے، تو کہتے ہیں کہ قط اپنے آپ کو مار دینے کا گناہ ہوگا۔
بیمار ہو گیا، علاج کرانے کی طاقت ہے لیکن پیسوں کے ڈر سے علاج نہیں کراتا۔